سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13، دوسری لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ شخص تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو آسودگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اگر صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈرو اس دن سے جس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سود سے متعلق احکامات کو بیان کیا، اور کل کے درس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو، اور جو اپنا رأس المال ہے صرف وہی وصول کرو۔ اب اس کے بعد سود کا لین دین ختم، بس اب اس کے بعد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرما دیا، اور پہل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو کیا کہا کہ معاف ہے بس، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کے بعد تم نے کوئی سود نہیں لینا، کوئی سود، اصل رقم تم لے سکتے ہو تاکہ نہ تمہارے پر ظلم ہو اور نہ تم وصول کر کے دوسروں پر ظلم کرو۔ محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے جب آپ کسی کو آپ نے جو سود لیا ہے تو تبھی لے رہے نا، کچھ قرض دیا ہوا ہے، اس قرض کے اوپر آپ سود لے رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ایک اور بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا ہے، اب اگر وہ مقروض کسی وجہ سے تنگ دست ہو چکا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو اس کے آسودگی تک، اس کے پاس مال آ جانے تک تم اس کو کیا ہے مہلت دے دو، اس کو کیا دو، مہلت دو۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت کے سائے کے تلے ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مقروض کو جو تنگ دست ہو اس کو یا تو مہلت دے دے یا اس کو کیا کر دے، بالکل معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ایک قصہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا
وہ فوت ہو گیا، تو اس کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تجارت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے قرض دیا تاجر آدمی تھا، قرض دیا کرتا تھا، تو اس کے جو غلام قرض وصول کرنے والے تھے اس نے اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی اگر کسی کے پاس تم قرض وصول کرنے جاؤ، اگر اس کے پاس نہ ہو تو تم اس کو مہلت دے دو، اس کو یا چھوڑ دیا کرو یا مہلت دے دیا کرو، اگر تم اس سے درگزر کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے کیا کر دیں، درگزر کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اس آدمی کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کے پاس دیکھو، اس کے پاس کوئی اعمال کوئی ایسے ہیں جس میں سے کی بخشش کی جائے، تو کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اس کے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے خود کہا یا باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک عمل ہے کہ میرے پاس کوئی قرض مقروض آتا تھا اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں یا اس کو معاف کر دیتا یا اس کو مہلت دے دیتا یا اس کو چھوڑ دیتا تھا یا مہلت دے دیتا تھا، تو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ دوسروں پر کیا کروں، درگزر سے کام لوں، اور اس طریقے سے تو چنانچہ اس آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے کیا کر دی، مغفرت کر دی، بخشش کر دی۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو یہ قرض گویا کہ ایک طرح سے اس کو صدقہ جیسا ثواب ملے گا، صدقہ جیسا آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ویسے ہی اس کو کیا ہے، اس صدقے جیسا کیا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر ہوتا یہ ہے کہ اس نے ایک لمٹ مقرر کی ہوتی، ایک تاریخ مقرر کی ہوتی، فلاں تاریخ کو آپ نے مجھے یہ واپس کرنا ہے، اب اس تاریخ تک تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہا، جیسے ہی وہ تاریخ آئی وہ نہیں دے سکا اور اس نے اس کو اور مہلت دے دی، اور کیا دے دی، مہلت دے دی، تو فرماتے ہیں کہ اب اس مہلت دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل کیا ہے، صدقے کا ثواب دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح قرض دینا یہ صدقہ ہے، ایسا ہی مہلت دینا یہ بھی ایک کیا ہے، صدقہ ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مہلت دے دو۔ اب حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس آیت کے پیش نظر بہت سارے مسائل کا استخراج بھی کیا ہے، اور قرآن مجید کی اس کی آیت میں آگے یہ بھی فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم صدقہ کر دو، یعنی اس مقروض جو تنگ دست ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں، اگر تم اس کو معاف کر دو، اس کو تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اگر تم اس کے اجر و ثواب کو تم جان لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے اجر و ثواب کو جان لو تمہارے لیے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات فقہاء کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا جس کو آپ نے قرض دیا ہے اور آپ کو تحقیق حال سے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اب اس کو مہلت دے دو یا بالکل کیا کر دو، معاف کر دو۔ لیکن اگر اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالم کا اور ظلم کا جو بدلہ وہ قیامت دن اس کو مل کر رہے گا۔ اب ایسی صورت کے اندر حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو کیا کر لے، قید کر لے، قید کرنے کے بعد اس کے اثاثہ جات کی اور آگے پیچھے کیا ہے اس کی ٹو لگائے کہ واقعتاً اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا جس طریقے سے، تو اب ٹو لگانے کے بعد پتہ چل جائے کہ اگر تو اس کے پاس ہے تو اس سے لے کر زبردستی لے کر اس آدمی کا قرض کیا ہے وصول کیا جائے، ادا کیا جائے، اور اگر جناب اعلیٰ پتہ چل جائے کہ نہیں یہ بالکل کلاش ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب جناب کہتے ہیں اس کو قید سے رہا کر دی جائے اور اب چھوڑ دیا جائے اس کو، اور مقروض کو بھی جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں جس نے قرض وصول کرنا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو کہے کہ بھئی اگر کہیں مل جائے تو لے لینا، لیکن فی الوقت اس کے پاس کیا ہے، نہیں ہے، مزید اس کو ہم قید کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ قرض لے کر بس کیا کہتے ہیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں حضرت مولانا مشرف صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زبان سے بھی، اور ویسے دوران تعلیم ہم نے اساتذہ کرام سے یہ سنا کہ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں قرض ایک جادو ہے، جو لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ
مدت گزر گئی مکھڑا دیکھے یار کا، مدت گزر گئی مکھڑا دیکھے یار کا، دیا قرضہ لی جدائی نتیجہ ہے ادھار کا، کہ یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جو قرض لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ بڑا چال چلن عام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، آج اگر آپ کسی کے چند پیسوں کو آپ کیا کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں نا، نہیں دے رہے، باوجود اس کا نہیں دے رہے، کل قیامت والے دن ایک ایک روپے اور ایک ایک پیسوں کے بدلے میں آپ کو کئی مقبول نمازیں کیا ہے دینی پڑیں گی۔ وہاں پر کیا کریں گے آپ کے؟ ہمارے تو پلے ویسے ہی کچھ نہیں ہے، پھر اوپر سے مقبول نمازیں۔ واللہ علم بالصواب ہماری کون سی نماز قبول ہو رہی ہے؟ ہماری نمازیں تو یہ ہے کہ شکر ہے لوگوں کے سامنے ہمارے منہ پر کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نہیں ماری جا رہی۔ یہ تو اللہ کی ستاری ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے اس پر کوئی اجر و ثواب نہ بھی دے تو صرف بخش ہی دے تو وہ بھی اس کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ مقبول نمازوں کا ثواب کیا ہے دیا جائے گا۔ اس لیے قرض کے حوالے سے یہ بات، جہاں ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں مہلت دینی ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بھی چاہیے جو قرض لے کر ڈکار بھی نہیں مارتے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ کل اس نے آپ کے تنگ دستی اور اس وقت میں آپ کے اوکھے وقت میں وہ آپ کے کام آیا، اب آپ کو چاہیے کہ اس کی رقم ویسے بعینی کیا کرے، واپس کرے۔ تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تم کیا دے دو، مہلت دے دو، ٹھیک۔ اور دوسری بات اس ذہن میں یہ نصیحت رکھیے کہ یہ فرمایا نا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات مفسرین، فقہاء کرام، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے کسی نے اپنے قرض وصول کرنا تھا، اب فرض کیا کوئی 40 50 60 70 ہزار روپے آپ نے اس سے قرض وصول، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ ویسے بیچارہ کلاش ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور میں نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چلو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ میری 60 70 ہزار روپے جو زکوٰۃ بھی بنتی ہے نا، تو میں اس کو زکوٰۃ کے اندر معاف کر دیتا ہوں، زکوٰۃ کے اندر کیا کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ زکوٰۃ کے اندر معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر خود قرآن مجید فرمایا انما الصدقات للفقراء، لام لے کر آئے، لام کا مطلب یہ آپ نے مالک بنانا ہے، تملیک کرنی ہے، کہ آپ اس کو پیسہ دیں، مالک بنائیں، پھر جناب اللہ وہ جو مرضی کرے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر۔ ہاں اگر آپ نے اس کو دینا ہے اور اپنی زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو دیں پیسے، اس کے ہینڈ اوور کریں، ہینڈ اوور کرنے کے بعد جب وہ اپنا قبضہ کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، اب اس کو کہیں کہ بھائی دیکھیں آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دیا، آپ کو پتہ ہے یہ جناب زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ دیکھیں بھائی یہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں، اب آپ کے پاس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے مالک ہیں، اب آپ نے چونکہ میرا قرض بھی دینا ہے آپ کو پتہ ہے، تو اب آپ اتنی جو میرا قرض بنتا ہے اس کو وہ مجھے کیا کر دیں، لٹا دیں، وہ میرا قرض واپس کرے۔ تو اس شکل کے اندر آپ اس کے قرض کی وصولی کیا ہے کر سکتے ہیں۔ ادروائز یار اس نے دینا تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دینا ہے تو چلو میں زکوٰۃ کے اندر ہی اس کی کیا کر لوں، نیت کر لوں، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یہ اس سے بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو بات فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کی یاد دہانی، محاسبے کی یاد دہانی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اگر تم دنیا کے اندر تو بچ جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم چال بازیاں کل کرا کے، ٹھیک ہے نا، آج کل تو یہ بڑا ہو چکا ہے نا، پیسے لیے، اپنے پلا دے چلا دے، پراپرٹی کچھ بنائی، اب پراپرٹی دیکھتے ہیں کہ بھائی چور راستے نا، تو وہ بتا دیا کہ یہ جناب پراپرٹی بیوی کے نام لگا دی، یہ بیٹے کے نام لگا دی، یہ کسی سالے کے نام لگا دی، یہ فلانے کسی اور کے نام لگا دی، تو جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے نام تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جی، حالانکہ ساری وہیں سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے اندر تم نے ہمارے پاس آنا ہے اس کا دن کا، اس میں تمہیں پھر کیا ہوگا، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر ایک چیز کا جو تم نے کمایا نا اس کا پورا پورا بدلہ تم نے لیا جائے گا اور دیا بھی جائے گا، بدلہ لیا بھی جائے گا اور بدلہ دیا بھی جائے گا، اور وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، ہم پیچھے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے آئے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ جس دن ہر شخص سے بدلہ لیے کوئی کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی جناب اعلیٰ شفاعت، کوئی جناب اعلیٰ کچھ چیز کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس دن انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو بول رہے ہوں گے، اس کا نام اعمال ہے وہ بول رہا ہوگا،
اور اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی صلاحیت عطا کر دیں گے، اس کو سارا کچا چٹا سب کچھ یاد آ جائے گا، اور پھر نام اعمال کی شکل میں بھی سامنے آ جائے گا، اور انسان یہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس میں تو کچھ چیز بھی رتی برابر بھی اس نے میرا نہیں چھوڑا، سارے کا سارا کچا چٹا کیا کھول کر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن سے کیا ہے تم ڈرو، فرمایا وہم لا یظلمون، اور ان پر بالکل بھی کیا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جو آج درس میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخری آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن، اور ایک روایت کے مطابق صرف 9 دن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اور اس کے بعد وفات۔ گویا کہ ربیع الاول کے شروع کے اندر جناب علیہ اس آیت کا نزول ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کیا رحلت فرما گئے۔ اب یہ سوال میں آنا کہ آخر میں نازل ہوئی اور شروع کے پاروں میں یہ آ چکی ہے، تو یاد رکھنا یہ بات ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ سب سے شروع میں جب ہم قرآن مجید کے نزول اور اس کے متعلق ہم نے بحث پڑھی تھی، تو وہاں پر یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آیت کو کہاں کس مقام پر کدھر رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے من جانب یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تھا یہ آیت فلاں صورت میں فلاں موقع پر فلاں جگہ پر کیا ہے اس کو رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔